جیسے دو لوگوں کا میں نے ذکر کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ کنٹرول پارلیمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. پھر نواز شریف صاحب نے ایک غلطی کا اعتراف کیا کہ 2013 میں فضل الرحمان کی بات مان لینی چاہیے تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی. اور ایک اعتراف جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پتہ ہے ہمیں کہ ہماری مقبولیت کم ہوئی ہے, یعنی پی ڈی ایم والی گورنمنٹ ہمیں نہیں بنانی چاہیے تھی, سارا بوجھ خود پہ نہیں لینا چاہیے تھا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو ریئلائزیشن ہو رہی ہے پولیٹیشنز میں, یہ آگے جا کے سیاست میں بہتری کا باعث بن سکتی ہے؟ مشکل ہے, میں اتنا زیادہ پر امید نہیں ہوں, لیکن یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیاں تسلیم کی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو فیصلہ تھا 16 جماعتی حکومت بنانے کا, اس سے مسلم لیگ نون کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. کس حد تک پہنچا ہے یہ تو انتخابات کے بعد پتہ چلے گا. اس سے جو میاں صاحب کا ایک بیانیہ تھا اس کو بھی کافی نقصان پہنچا, اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد کے جو اثرات ہیں 16 جماعتوں کی حکومت کے, وہ ابھی تک قائم ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے, حکومت ختم ہو گئی تو وہ بھی ختم ہو گئے. یہ اس کے دیکھیں گے کہ نتائج کیا نکلتے ہیں انتخابات کے. سیاسی غلطیاں یا سیاسی یہ فیصلے تھے کہ ہمیں کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. اصلی جو غلطیاں ہیں وہ کچھ مختلف قسم کی ہیں کہ کیا انہوں نے جو انرجی کے معاہدات کیے کیا ان کو وہ کرنے چاہیے تھے اس کنڈیشنز پہ جن پر کہ انہوں نے کیے, جس سے کہ پاکستان کی معیشت اور عام آدمی آج تک نقصان اٹھا رہا ہے. اور غلطیاں جو ہیں وہ انتظامی معاملات کو ٹھیک چلانے سے نہیں ہوئیں, اور معیشت کو صحیح طریقے سے چلانے سے نہیں ہوئی, اور قرض لینے سے ہوئی ہیں, اور ٹیکس ریونیو نہ بڑھانے سے ہوئی ہیں. وہ جو معاشی سماجی اور دوسری جانب جو انتظامی غلطیاں ہیں وہ جب تک یہ تسلیم نہیں کریں گے آگے کا راستہ صاف نہیں ہو سکتا. کہ سیاسی طور پر تو جو معروضی حالات ہوں گے, ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ وہ اقتدار میں رہے, اور ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے کہ ایسے لوگوں سے اتحاد کیا جائے جن کے بارے میں ماضی میں ان کے منفی رجحانات رہے ہیں, تو اس سے وہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. کہتے ہیں ٹھیک ہے حکومت بن رہی ہے. میاں صاحب کو دیکھیں, انہوں نے کس قسم کے اتحادی رکھے, شہباز شریف صاحب کو دیکھیں یا عمران خان صاحب کو دیکھیں, سب نے کیے ہیں. معاملات مختلف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ معاملات ضلع کی سطح پہ ہیں, تحصیل کی سطح پہ ہیں, تعلیم کے ہیں, صحت کے ہیں, صفائی کے ہیں, ریونیوز کو بڑھانے کے ہیں. اور منشور میں دیکھیں کہ ایسے ہی بات کر دی کہ آبادی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کے بارے میں سوچیں گے. یہ کوئی بات ہے کہ بھئی آبادی آپ کا سب سے بڑا جو بم ہے آپ کے اوپر جو گرا ہوا ہے وہ آپ کی آبادی کا ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ترقی نہیں کی, پاکستان نے ترقی کی ہے, لیکن وہ ترقی یا شرح افزود آپ کی جو معیشت میں ہوتی ہے وہ آپ کے افراد کے اوپر تقسیم ہوتی ہے, آپ کے وسائل کے اوپر دباؤ بند. پانی کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کی آبادی بڑھ گئی, کہاں 35 ملین, کہاں 224-25 ملین, اور پھر جو اس کی پروجیکشن ہے 350 ملین تک ہے. اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان معدنی ذخائر کے حوالے سے, قدرتی ذخائر کے حوالے سے ملک میں دنیا میں امیر ترین ملکوں میں سے شامل ہوتا ہے. ان کو آپ کس حد تک آپ استعمال کر پائے ہیں یا کریں گے؟ خصوصی طور پہ جو پانی کے ذرائع ہیں, معدنی وسائل ہیں, اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے انصاف, گورننس. جب تک ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے, سیاست میں جو بھی آپ فیصلے کریں یہ آپ کی ثوابدید پر ہے, عام لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے یہ اس بات پہ اس کے بارے میں ذرا بات کریں تو پھر کوئی ہمیں تسلی ہو کہ واقعی انہوں نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. رشید صافی صاحب, بلاول بھٹو کو بڑی دلچسپی ہے آج کل نواز شریف صاحب سے مناظرہ کرنے کی, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اور دوسرا, آج خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ بلاول صاحب کو سوچنا چاہیے کہ مل کے تو ہمارے ساتھ ہی بیٹھنا ہے. جی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. سلمان غنی صاحب نے درست جانب اشارہ کیا کہ پیپلز پارٹی میں فیصلہ سازی کا اختیار بدستور آصف علی زرداری کے ہاتھ میں ہے. پہلے مرحلے میں آصف علی زرداری صاحب اپنے سندھ کے قلعے کو فتح کرنا چاہتے ہیں, اور ظاہر ہے اس کے بعد جو اپنے آپ کو مفاہمت کا بادشاہ بھی وہ کہلواتے ہیں, تو اسی مفاہمت کا شاید اندازہ کیا ہوگا خواجہ آصف صاحب نے. لیکن بلاول بھٹو صاحب جو جلسوں جلوسوں میں جو لب و لہجہ اختیار
کرتے ہوئے جو تقاریر کر رہے ہیں اس نے سما باندھا ہوا ہے. اچھی بات ہے کہ وہ تنقید کر رہے، شائستگی کے ساتھ کر رہے. آج پشاور میں بھی انہوں نے طنز کے تیر بھی برسائے اور ایک اچھا خاصا پشاور کے دہشت اور خوف کے فضا میں جہاں سردی بھی زوروں پہ تھی اس سرد موسم میں بلاول بھٹو زرداری نے اچھا شو کیا. لیکن اس کے مقابلے میں نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم نواز صاحبہ نے بھی ایبٹ آباد میں اس سے بھی زیادہ سرد علاقے میں اور نسبتاً چھوٹے شہر میں ایک بڑے اجتماع سے کل کے خطاب کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو سیاستدان ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں اور ماضی کی غلطیاں ایک دوسرے کو یاد دلا رہے ہیں اور خواجہ آصف صاحب جو آنے والے مستقبل کی پیش بینی کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے.